یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو ظاہر کرتا ہے ایسی چیزوں کو جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور تم سے وہ بہت سے معاملات میں درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی، جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو اس کی رضا کا تابع ہو جائے، اور اسے سلامتی کی راہ پر چلاتا ہے، اور اسے اندھیروں سے نکال کر اپنے حکم سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور صراط مستقیم پر اسے چلا دیتا ہے۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تو وہی ہے جو کہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے؟ اگر اللہ چاہے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین پر سب کو، اللہ ہی کی ملک ہے آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں،
تو آپ فرما دیجئے پھر کیوں عذاب کرتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ نہیں بلکہ تم بھی انسان اور بشر ہو اس کی مخلوق میں سے، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ زمین و آسمان کی ملکیت سلطنت سب اسی کی ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت میں خطاب اہل کتاب کو کیا گیا، یعنی یہود و نصارہ کو، اور آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا گیا کہ تمہاری کتاب میں جو ہم نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھیجی تھیں، نازل کی تھیں، تم ان کو چھپاتے ہو، اور یہ ہمارا رسول جو ہم نے مبعوث کیا ہے یہ ان کو ظاہر کرتا ہے، اور تمہاری جو خیانت ہے اور تمہاری جو منافرت ہے ان کے ساتھ، اس سے وہ درگزر کرتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور انہیں معاف کر دیجئے۔ فرمایا باوجود اس کے کہ تم حق کو چھپاتے ہو اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کے باوجود یہ تمہیں معاف بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ گئی۔ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتبار احکامات اور تعلیمات کے نور ہیں، ایمان کی روشنی، اور کتاب مبین قرآن مجید، یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف ہدایت کے لیے بھیج دی ہیں۔ اور اگلی آیت میں اسی بات کو واضح کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس سے عہد جو کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، تو اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور صراط مستقیم پر انہیں چلا دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا نصارہ کے بارے میں کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ تو اللہ ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت دے دے، یا جو بھی دنیا کے اندر ہے ذی روح اللہ سب کو موت دے دے، تو اللہ کو اس سے کون روک سکتا ہے؟ یعنی ان کے عقیدے کا یہ رد کیا گیا کہ جب وہ تم انہیں اللہ کہتے ہو، خدا مانتے ہو، تو ان پر تو موت طاری نہیں ہو سکتی، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ ہی کا جز مانتے ہو، نعوذ باللہ، تو اللہ اگر ان پر موت طاری کر دے یا سب پر موت طاری کر دے تو اللہ سے کون بات پرس کر سکتا ہے؟ یعنی ان کا یہ رد آ گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ پھر یہود و نصارہ کی ایک بات واضح کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا، آخرت میں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ پھر تمہیں دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے، اللہ کے محبوب ہوتے، تو پھر تم پر عذاب تو نہ نازل ہوتا، لیکن تمہیں دنیا میں بھی عذاب آ رہا ہے اور آخرت کا عذاب تو مستقل ہوگا۔ بل انتم بشر ممن خلق، ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب بن گئے ہو، یہ تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اور اللہ کی دیگر مخلوقات کی طرح ہو۔ اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہاں فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا جو عقیدہ تھا اس کا رد اور اس کا ابطال کر دیا گیا، اور اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ ان پر تو موت واقع ہو گئی، ان کی والدہ پر بھی، مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت واقع ہو گئی، تو اللہ کے جز میں سے ہوتے، اللہ کا حصہ ہوتے، نعوذ باللہ، تو پھر ان پر موت واقع نہ ہوتی۔ آیت کے حوالے سے نصارہ کا جو عقیدہ تھا، باطل عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں،
اس کا رد کس طرح فرمایا گیا؟ اس کا جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، یعنی نصارہ کا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بارے میں اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو وہ اس سے یہ سمجھنے لگے چونکہ یہ عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس لیے یہ اللہ ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہیں، اور مریم جو ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہو گئی، تو اس وجہ سے ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اس عقیدے کو باطل کرنا منشا تھا اس آیت کے حوالے سے، یہ فرمائے یخلق ما یشاء، جس کو جس طرح چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں، اگرچہ دنیا کے اندر ذرائع اور اسباب سے ہی سارا کچھ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی صورتیں پیدا کی کہ بغیر باپ کے یہ پیدا ہو گئے۔ اور اسی طرح فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ وہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ وہاں نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا۔ اور اسی طرح حوا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا، وہاں بھی نہ باپ کا وجود ہے نہ ماں کا وجود ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ تو یہ تو اللہ اپنی قدرت کو جس طرح چاہتا ہے، مخلوق کو جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، وہ خدا کا جزو نہیں بن گئے، اس طرح اس عقیدے کو رد فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے، وہ جس طرح چاہے، جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔